یہ منظر تھا پولیس اسٹیشن کا، جہاں دلبرا کو انویسٹیگیشن کے لیے لایا گیا تھا۔ اس نے فرزام کو USB واپس لوٹا دی تھی اور اس نے کمشنر کو دلبرا نے پاشا گینگ کے تمام افراد کے بارے میں ساری معلومات دے دی۔ اس کے علاوہ ملک کی کافی نامور ہستیاں پاشا گینگ کے ذریعے اپنے کالے دھندے چلا رہے تھے، ان کے بارے میں بھی دلبرا نے سب سچ بتا دیا۔ فرزام اور عمر نے اس کیس کو بہت اچھے سے سالو کیا، اس لیے فرزام تخلق کو اس کی جاب واپس مل گئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فرزام اور عمر دونوں کی پروموشن بھی ہو گئی۔ فرزام ابھی بھی عمر سے رینک میں بڑے عہدے پر فائز ہوا۔ دلبرا نے پاشا اور کاشی جیسے غنڈوں اور ملک کے دشمنوں کو ختم کیا، مگر اس کا طریقہ غلط تھا، لیکن اس سے پولیس کو ساری معلومات فراہم کی، اس سے اس کی سزا میں کمی کر دی گئی، مگر اسے کچھ عرصے کی سزا ہو گئی۔ فرزام کی پروموشن کے ساتھ ساتھ پوسٹنگ بھی دوسرے شہر ہو گئی، مگر وہ جانے سے پہلے ایک بار دلبرا سے ملنے گیا۔ وہ جیل میں فرش پہ بیٹھی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ اس کے پاس کھڑا پوچھ رہا تھا۔ دلبرا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ الٹا اسی سے کہنے لگی۔ مجھے تو تم کیا بولوں، میں تمہیں سننا چاہتی ہوں۔ نہیں دل، آج میں تمہیں سننا چاہتا ہوں، آج اپنے دل میں دبے تمام راز کھول دو۔ وہ جیل کی دیوار سے سر ٹکا گئی اور گہرا سانس بھرا۔ تمہیں تو پتہ ہے میں ایک دوائف کی بیٹی ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ میری ماں بھی باقی تمام عام لڑکیوں کی طرح ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر ان کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ سفید پوش لوگ جو اپنی غریبی کا بھرم رکھتے ہیں اور کسی کے سامنے کبھی اظہار نہیں کرتے۔ میری ماما بھی انہی میں سے تھی۔ ایک دن وہ کالج سے واپس آ رہی تھی، بس میں سوار ہوتے ہوئے جانے کیسے اس حرامی پاشا کی نظر ان پہ پڑی، اسے تو گویا ایک آسان شکار مل گیا۔ اس کمینے نے میری ماما کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اغوا کیا اور پھر انہیں فیروزہ بھائی کو بیچ کر ان کی قیمت وصول لی۔ وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ان پر اس کام کو سیکھنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا۔ کیسے کیسے ظلم نہیں سہے میری ماما نے اس ذلیل پاشا کی وجہ سے۔ وہ اندھیروں میں ڈوب گئی صرف اس کی وجہ سے۔ سچ اس درندہ صفت انسان نے میری ماں کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ جب وہ فیروزہ بھائی کے ہاتھ تھی تو انہوں نے جسم فروشی سے انکار کر دیا، وہ صرف گانا بجانا اور رقص کیا کرتی تھی۔ ایک دن آپ کے چچا زما تخلف وہاں آئے اور میری ماں کو اپنی محبت کا یقین دلایا۔ وہ ان کی محبت کے دعوے دار بنے۔ میری ماں سمجھی کوئی فرشتہ آیا انہیں اس دلدل سے نکال لیں۔ انہوں نے جھوٹا وعدہ کیا، میری ماں سے نکاح کا۔ میری ماں ان کے فریب میں آ کر اپنا سب کچھ بنا سوچے سمجھے ان پر وار کر گئیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں ان کی اولاد اس دنیا میں آنے والی ہوں تو اس طرح وہاں سے میری ماں کو تنہا چھوڑ کر غائب ہوئے کہ کبھی دوبارہ دکھائی نہ دیے۔ میری ماں ان کے غم میں مبتلا بلاخر سب کی مخالفت مول لیے مجھے پیدا کر کے زندگی کی بازی ہار گئی۔ یہ سب سچائی سلمیٰ خالہ جانتی تھی، وہ میری ماں کے بہت قریب تھی۔ انہوں نے مجھے پالا، فیروزہ بھائی نے مجھے تعلیم دلوائی تاکہ میں اس کام میں اس کے اچھے سے مدد کر سکوں۔ جب میں تعلیم مکمل کر کے واپس گئی تو اس نے مجھے وہی کام پر لگانا چاہا، مگر میں سلمیٰ خالہ کی مدد سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ کتنے دن بھوکی رہی، مختلف جگہوں پر سوتی رہی، کبھی پارکوں کے بینچز پر تو کبھی کسی درخت کے نیچے۔ انہی دنوں میں سے ایک دن میری تم سے ملاقات ہوئی، ابھی بھی وہ دن یاد ہے تو ہنسی آ جاتی ہے۔ کتنا ٹرک پن جھاڑا تھا تم نے، یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں میں پھولی بچری مسکراہٹ ابھری، مگر فرزام خاموش کھڑا اس کو سن رہا تھا۔ ہاں تو پھر آگے کیا ہوا وہ سوچ کر بولی، اسی طرح ایک دن پیٹ کا دوزخ پڑھنے کے لیے چوری کرتے ہوئے کاشی نے مجھے دیکھ لیا تو اس نے مجھے چھوٹی موٹی چوری کرنے کے بجائے بڑا ہاتھ مارنے کی صلاح دی۔ اسی سے باتوں باتوں میں پتہ چلا وہ پاشا کے لیے کام کرتا ہے۔ میرا کون سا ارادہ تھا بڑی چوری کرنے کا، میں تو بس اس کی مدد سے پاشا تک پہنچنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے میرا مقصد نظر آ گیا تھا، اس منحوس پاشا کو ختم کرنا جس نے میری ماں کو اس دوزخ میں دھکیلا تھا۔ بس پھر کچھ وارداتوں کے بعد کاشی مجھے پاشا کے پاس لے گیا۔ پاشا نے مجھے پہلا کام یہی دیا کہ مجھے تم سے وہ USB کس طرح لانی ہوگی، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مجھے پاشا کا اعتماد جیتنا تھا، اس لیے میں اس برستی بارش والی رات ایک منصوبے کے تحت تمہارے گھر آنے والی تھی کہ فیروزہ بھائی کے غنڈوں نے مجھے دیکھ لیا۔ ان سے بچتی ہوئی میں گھر میں کود گئی، یہ گھر میں پہلے سے دیکھ چکی تھی کاشی کے ساتھ، بس یہاں سے میرا کام شروع ہوا۔ تمہارے اس بے وقوف بھائی نے میرے پلان کو اور بھی آسان کر دیا، مجھے گھر میں پناہ دے کر۔ صبح جب تمہارے دادا شہباز تقلو نے عدالت لگائی تو میں نے وہاں پر دیوار پہ لگی زما تقلو کی پرانی تصویر دیکھی، جس میں اس نے وہی انگوٹھی پہن رکھی تھی جو اس نے میری ماں کو تحفتاً دی تھی۔
مجھے تو گویا ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی، یک شد نہ دو شد، میرے دونوں دشمن میرے سامنے تھے، مجھے یاد تھا تو صرف اپنا بدلہ جو مجھے زمان تقلب اور پاشا سے لینا تھا، مگر ان سب کے بیچ قسمت نے تمہیں میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، قسمت کی ستم ظریفی دیکھو، وہ ہولے سے مسکرائی، مجھے تم سے پیار ہو گیا، میں نے کتنا تم سے دور رہنے کی کوشش کی مگر تم اتنے ہی میرے قریب آتے گئے۔ فرزام نے کہ نکیوں سے دیکھا کہ اس کے چہرے پہ ایک سایہ آ کر گزر گیا۔ مجھے کہنے میں کوئی آڑ نہیں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، میں نے تمہیں دھوکہ دیا، بہت برا کیا تمہارے ساتھ، تمہیں پورا حق ہے، بے شک مجھے کبھی معاف نہ کرنا۔ وہ بھرائی آواز میں آنکھوں میں اس کی طرف دیکھنے لگی اور اٹھ کے اس کی طرف آئی، اٹھ کے اس کی طرف آئی، سلاخوں پہ ہاتھ رکھے اسی سے سر لگائے کھڑی ہوئی، سردار نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے، دلبرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جذبات کے جہاں آباد تھے۔ کیا میری سزا میں کمی ہو سکتی ہے؟ مجھے معافی مل سکتی ہے؟ فرزام میں نے پوری کوشش کی تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاؤں اپنے بدلے میں، مگر پھر بھی مجھ سے وہ سب ہوا، ہو سکے تو مجھے معاف۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی فرزام نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تمہاری حالت کے پیش نظر میں درخواست دیتا ہوں کہ تمہاری سزا میں اور کمی کی جائے، مجھے اپنے بچے اور اس کی ماں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ محبت بھرے انداز میں بولا۔ دلبرا نے تشکر آمیز نظروں سے دیکھا، اس کی آنکھوں سے ندامت کے پھل پھل آنسو بہنے لگے۔ فرزام نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پوچھے، تم میری ہم سفر ہو، میں نے تمہیں موقع دیا اپنی بات کہنے کا، ہمیں خود کی سوچ کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے دوسرے کی ایک بار سن لینی چاہیے، پھر ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں نے تمہیں سنا، تمہیں جانا پرکھا، تمہارا انتقام لینے کا طریقہ غلط تھا، مگر میرے لیے تمہارے جذبات سچے ہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ ایک ہفتہ مزید گزر گیا، زمان تخلق کی حالت میں کافی سدھار آ چکا تھا، جبکہ زیدان کی طبیعت بھی ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ جتنا ہینا سے بات کرنے کی کوشش کرتا وہ کترا کر نکل جاتی، سب کے سامنے کھانے کی میز پر نارمل برتاؤ رکھتی، مگر کمرے میں آتی اجنبیت شروع۔ آج سنڈے تھا، زیدان کی آفس اور فیکٹری دونوں سے چھٹی تھی۔ حنان باہر لان میں اقبال صاحب کے پوتا پوتیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، جبکہ باقی سب لان میں موجود کرسیوں پر شام کی چائے پینے میں مشغول تھے۔ حنان جانے کس بات سے انسڑ کر روتا ہوا واپس آ رہا تھا، ہنا سے روتا دیکھ کر بے چینی سے آگے بڑھی۔ کیا ہوا میرے ہنی کو، کس نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ وہ اسے گود میں اٹھا کر پیار بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ مما تامی گندا ہے، وہ مجھے اپنی بہنا سے کھیلنے نہیں دیتا، مجھے میری بہنا چاہیے، مجھے میری بہنا لا کے دو، وہ روتے ہوئے فرمائش کرنے لگا، جبکہ ہنا نے سب ٹپٹا کے نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ زیدان اس کی حالت پر خوب حرض اٹھا رہا تھا۔ بھائی زیدان ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، ہمارا بڑا پڑ پوتا، اس کے کھیلنے کے لیے کوئی چھوٹا بہن بھائی تو ہونا چاہیے نا، شہباز تخلص نے کہا۔ نور نے مسکرا کر ہنا کی طرف دیکھا جو غصے سے لال پیلی ہوتی حنان کو وہیں تو اندر کی طرف بھاگ گئے۔ نور نے یارے کی طرف دیکھا کہ اسے کیا ہوا ہے، پیارے کندھے اچکا کر رہ گیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے کیا پتا۔ حنان وہیں کھڑے اپنی مما کو اندر جاتا دیکھنے لگا۔ زیدان بھی حیران ہوا اس کے رویے پر۔ ادھر آؤ حنان میرے پاس، اس نے اپنی بھائیں واں کی اور اسے اپنے پاس بلایا۔ حنان اس کے پاس کیا۔ حنان دیکھو آپ کے یاری چچا اور چچی کے گھر بھی بیبی آنے والا ہے، وہ بھی آپ کا ہوگا، اور فرزام چاچو کے گھر بھی بیبی آنے والا ہے، وہ بھی آپ کا بہن یا بھائی ہوگا، آپ ان دونوں سے کھیلنا، ان سے پیار کرنا آپ کو کوئی نہیں منع کرے گا۔ نہیں، مجھے میرا ہی بھیا یا بہن چاہیے۔ وہ پاؤں پٹک کر ہنا کے پیچھے اندر بھاگ گیا۔ زیدان تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا، بہت ضدی ہو گیا، وہ دھیمی آواز میں بولا، اس کی ضد پوری کرو، اب ایسی بھی بےجا ضد نہیں کی ہے اس کی۔ شہباز تخلص مسکرا کر بولے۔ یارق اور نور تو اس بات پہ زیدان کی حالت دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ دادا جان آپ اس عمر میں بھی بچوں کو مات دے رہے ہیں، وہ جھنجھلا کر بولا اور پاس پڑا چائے کا کپ اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا جو اب ٹھنڈی ہو چکی تھی، پھر سے ایک طرف رکھے کچھ سوچ کر موبائل اٹھایا، قدرے دور جا کر فون پر کسی سے کچھ بات کرنے لگا۔ زیدان رات کے اندر کمرے میں آیا تو کمرے میں کہیں دکھائی نہیں دی، حنان بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو میٹ سے پوچھا، ہنا کہاں ہے؟ وہ نگہت میڈم کے کمرے میں ہے۔ زیدان نے ان کے کمرے کے باہر آ کر ڈور ناک کیا۔ آ جاؤ، نگہت بیگم کی آواز آئی۔ زیدان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ نگہت بیگم کے بستر پر ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ میں نے سوچا آنٹی کے پاؤں دبا دوں، بس اس لیے یہاں گئی۔ حنان بھی یہاں سو گیا، آپ آرام کر لیں، میں یہ آنٹی کے پاس سو جاؤں گی، انکل تو دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں۔ اس نے زمان تخلق کے بارے میں کہا۔ ہاں بیٹا، خواہ مخواہ ہی حنان کی بھی نیند خراب ہوگی، اسے یہاں سے اٹھایا تو سونے دو یہیں، نگہت بیگم نے کہا۔ ٹھیک ہے چچی جان۔ زیدان نے ہنا کو آنکھوں سے اشارہ کیا کمرے سے باہر آنے کا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ کر نفی میں سر ہلا کر اور پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز پڑتا۔ زیدان کو اس کی حرکت پہ سخت تاؤ آیا، وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔
चाची जान अगर आप बुरा ना माने तो हनान आज आपके पास आपके साथ यहीं सो जाए। हाँ हाँ बेटा, मुझे भला क्या एतराज़ होगा, सोया रहे यहीं। चलो ठीक है, तो फिर आप आज रात ज़रा इसका ख्याल रखिएगा, मुझे ज़रा मेरी बीवी से एक ज़रूरी काम है, आओ बाहर। अब की बार वो सीधे से बोला। मुझे नहीं, वो इनकार करने ही वाली थी कि जाओ बच्चे, वो शौहर की बात सुनते, इसे नाराज़ नहीं करते, तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो, निकत बेगम इसे कहने लगी। मगर वो इसी कश्मकश में मुबतला थी कि जाए या नहीं। ज़ैदान चलते हुए उसके पास आया, उसकी कलाई पकड़कर खड़ा करते हुए अपने साथ बाहर निकला। थोड़ा साथ चलते हुए उसे बाजू में भर चुका था। वो तो इसके अमल पर हक-दक रह गई। क्या कर रहे हैं? प्लीज़ नीचे उतारें मुझे, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? वो उसकी मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ाने लगी। सबकी परवाह करना, वो क्या सोचेगा? मेरी परवाह करना कब से भूल गई हो? पहले तो बहुत दावे किया करती थी अपनी मोहब्बत के, अब कहाँ गई वो मोहब्बत? वो चलते हुए उसके बाहों में भरे पूछ रहा था, पहले आप मुझे नीचे उतारें। ज़ैदान ने इसे बाहर ज़ैदान इसे बाहर ला चुका था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर बिठाया। या आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ देर में पता चल जाएगा। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। इसने सारे रास्ते एक बार ज़ैदान की तरफ नहीं देखा, बस बाहर के मनाज़िर पर नज़रें जमाई हुई थी। 1 घंटे की मसाफ़त तय किए बाद आखिर वो अपनी मंज़िल पर पहुँच गए। दूर-दूर तक खामोशी थी। पानी की लहरों ने शोर मचा रखा था। चाँद की चाँदनी रात के हुस्न में इज़ाफ़े का सबब बन रही थी। पानी पर पड़ती हुई चाँद की रोशनी एक अजब समा बता रही थी। रास्ते के दोनों तरफ में पूल लाइट्स लगाई गई थी, जैसे दोनों तरफ में चाँद चमक रहे हों। दूर तक रेत दिखाई दे रही थी। ज़ैदान इसका हाथ थामे आगे बढ़ रहा था। मखसूस राहदरी से गुज़रते हुए एक हट पे पहुँचे। वो ज़ैदान के साथ अंदर दाखिल हुए तो वहाँ मौजूद हर शय की खूबसूरती देखकर चौंक गई। फर्श पे ताज़ा गुलाबों की पत्तियाँ बिखरी हुई थी। कमरे के बीचों बीच गोल बेड पर वाइट बेडशीट बिछाकर इस पे ताज़ा गुलाबों से बड़ा सा हार्ट बनाया गया था। बेड के चारों तरफ में सफ़ेद रेशमी पर्दे लगाए गए थे। जा बजाय कैंडल्स लगाकर कमरे को रोशन किया गया था। कमरे में गुलाबों ने मसूरकुन महक बिखेर कर रखी थी। वहाँ का फसूँ ख़ैज़ माहौल देखकर वो ठठरा कर रह गई। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? वो अटक-अटक कर बोलने लगी। आवाज़ हलक से निकलने से इनकारी हो रहे थे। ज़ैदान ने मख़मूर निगाहों से उसे देखा। वो नज़रें चुरा गई। कहाँ वो इसे हम वक़्त खाने को उतारता था, अब इसकी अचानक काया पलट की इसके लिए हैरानगी का सबब था। आपको अपने जज़्बात से आशाना करवाने के लिए ये लें, ये पहन कर आएँ। ज़ैदान ने वहाँ पहले से मौजूद एक शॉपिंग बैग इसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? ज़्यादा सवाल-जवाब पर प्लीज़ ज़्यादा वक़्त ज़ाया मत करें। जल्दी से ये पहन कर आएँ। ये समझिए आपकी शादी का ड्रेस है। ज़ैदान ने कहा, अगर ये शादी का ड्रेस है तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनूँगी। पहले भी 2 बार शादी का ड्रेस पहन चुकी हूँ। दोनों बार ही बहुत बुरा हुआ है। अब मैं ये नहीं पहनने वाली। इस बार कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होने वाला है। अब की बार मैं ख़ुसूसन आपके लिए लाया हूँ। उसकी बोलती हुई नज़रों से झिझकते हुए इस शॉपिंग बैग को खोल कर देखने लगी। रेड कलर की नेट की साड़ी देखकर इसके रहस्य हवास में मुकत्तिल हुए। मुझे साड़ी पहनना नहीं आती, इस दिन तो पहनी थी। उसे अपनी सालगिरह की रात याद दिला रहा था। वो शर्म से लाल नीली-पीली सब होते हुए खुद को ज़मीन पे गिरता हुआ महसूस करने लगा। मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, आप पहन कर आएँ। वो साड़ी लिए मोहल्का वॉशरूम में गई और खुद के गिर्द साड़ी लपटे हुए बाहर आई। ज़ैदान ने इसे एक नज़र देखा तो देखता रह गया। पुरकशिश जिस्मानी खुदोखार पर साड़ी खूब जच रही थी। इसकी दूधिया रंगत पर सुर्ख रंग का दबदबा रहा था। बालों का मैसी सा जोड़ा बनाया चेहरे के अतराफ में बेनियाज़ी से झूलती हुई आवारा लटें वो अपने पल्लू को सेट करते हुए आ रही थी। फॉल ठीक से ना बने देखकर ज़ैदान इसके पास गया और साड़ी की फॉल दुरुस्त करने में इसकी मदद करने लगा। वो हैरतज़दा हो गई इसकी महारत पर। जब इसने फॉल सेट करके फँसाई तो इसकी उँगली के लम्स इसे अपने पेट पर महसूस हुए। इसे ज़ैदान का हाथ झटक कर पीछे किया। आप मुझे बार-बार यूँ क्यों छूते हैं? वो हैरान हुआ इसकी बात पर। यहाँ कहाँ, पेट पर और कहाँ। वो गुस्से से फट पड़ी। आप मुझे मारना चाहते हो तो साफ-साफ बताएँ। अब इसमें मारने वाली बात कहाँ से आ गई? वो गुस्से से इसकी बात का जवाब दिए बिना रुख मोड़ गई। आखिर मसला क्या है? कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना। वो उसके पीछे आकर बोला, मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? आपको। यार बताओ, मुझे उलझाओ मत। वो उसका रुख वापस अपनी तरफ मोड़ कर बोला, आप मुझे यहाँ मत टच किया करें, वरना क्या? वो वरना मेरे पेट में भी बेबी आ जाएगा और मैं भी गनी आप ही की तरह मर जाऊँगी। मैं अभी मरना नहीं चाहती। मैं आपके साथ और हनान के साथ बहुत ज़्यादा वाला जीना चाहती हूँ। सिलीगढ़ वो उसकी बात पे कहकमा लगा गया। पहले-पहल तो वो ज़न्नान की खूबसूरत हँसी पे खो गई, मगर जब इसके अल्फ़ाज़ याद आए तो फिर से मुँह फुला लिया। आपने पहले भी मुझे सिलीगल कहा था, इस वजह से मैं आपसे नाराज़ थी। अब फिर से आपने वही कहा। अब तुम हरकतें ही ऐसी करती हो, सिलीगल ना कहो तो और क्या कहूँ?
وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ ہونس منہ پھلائے ہوئے تھی۔ بیبی ایسے تھوڑی نہ آ جاتا ہے، ہمیں ابھی تمہیں بتاؤں گا کیسے آتا ہے۔ اس کے کان کے قریب جا کر سرگوشی نما آواز میں بولا اور ہولے سے اس کے کان کی لو کو دبایا۔ مجھے نہیں جانا اور نہ چاہیے، میرے لیے بس حنان ہی کافی ہے۔ ارے میں کب کہہ رہا ہوں کہ مجھے بیبی چاہیے، یہ تو تمہارے لاڈلے بیٹے کی فرمائش ہے، اسے چاہیے، میں اسے سمجھا دوں گی۔ اسے تو سمجھا دو گی مگر مجھے کیسے سمجھاؤ گی؟ یوں ہی نہیں آپ پہ میرا دل فدا ہوا۔ آپ کی یہی معصومانہ باتیں اور آپ کے سب سے جدا انداز مجھے آپ کی محبت کا اسیر بنا گئے۔ بس اب میرے دل کی یہی خواہش ہے کہ کبھی بھی آپ سے دور نہ جاؤں۔ آپ نے ہمیں اپنی انہی اداؤں سے اپنا دیوانہ بنا دیا ہے۔ وہ جو چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا، وہ الٹے قدم لیتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ اس دن بھی آپ وہ بات ادھوری چھوڑ گئے۔ زیدان اس کی بات یاد کر کے مسکرایا۔ وہ تو اس وجہ سے آپ بھاگی تھی؟ وہ مسکرایا۔ اچھا چلے ادھر آئے۔ وہ ہینا کو اپنے ساتھ لیے ڈریسنگ تک آیا اور ایک خوبصورت سا باکس میں سے جس میں لاتا وہ نازک سا ڈائمنڈ سیٹ نکالا۔ پہلے نرمی سے ٹاپ اس کے کانوں میں پہنایا، پھر نازک سا پینڈنٹ اس کی سرائی دار گردن کی زینت بنایا۔ دونوں ایک دوسرے کو آئینے میں دیکھے تھے۔ زیدان کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آباد تھا۔ اس نے نظر بھر کر زیدان کو آئینے میں دیکھا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیص میں اپنی سحر انگیز شخصیت سے اس کے دل پر چھا رہا تھا۔ اس کے گالوں پہ سرخیاں کھلنے لگی۔ آپ کو کسی مصنوعی تزئین و آرائش کی ضرورت ہی نہیں، میری قربت آپ کے حسن پہ چار چاند لگا رہی ہے۔ باقی کی بچی سرخی میں بھی ابھی لگا دوں گا، وہ سومینی انداز میں بولا۔ آپ یہ بار بار مجھے آپ کہہ کر کیوں بلا رہے؟ وہ اس کی لو دیتی نگاہوں کی تپش سے بچنے کے لیے اس کا دھیان بٹانے کو بولی۔ میرا ماننا ہے کہ بیوی کے لیے جتنا اہم پیار ہوتا ہے اتنی ہم رسپیکٹ بھی ہوتی ہے۔ آپ کو میں پیار کے ساتھ عزت بھی دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے جواب پہ لاجواب ہوئی اور ممنون انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اسے خاموش دیکھ کر زیدان نے کہا، آپ بھی اپنے سلے ہوئے نازک لبوں کو تھوڑی چمبش دے اور کچھ کہے نا، دو الفاظ محبت کے۔ آج اتنی خاموشی کی موقع بھی ہے، ماحول کی نزاکت بھی۔ زیدان کی بولتی نگاہیں اسے سمیٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ زیدان اسے ساتھ لے کر بستر پر آیا۔ چلے ایک گیم کھیلتے ہیں، جو ہارا اسے جیتنے والے کی شرط ماننی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، آپ گیم بتائیں، وہ فی الوقت جان چھڑوانے کے لیے بولی۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، جسے پہلے پلک جھپکائی وہ ہار گیا۔ یہ کون سا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ 5 منٹ ہو چکے تھے مگر دونوں نے ابھی تک پلک نہیں جھپکائی تھی۔ زیدان کی بھوری آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اس کی نظر حنا کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے ہونٹوں پر گئے۔ کٹاؤ در لب پھڑپڑائے تھے۔ زیدان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے نچلے لب کو انگوٹھوں سے سلایا۔ وہ اس کے عمل پر گھبرا کر پلکیں جھکا گئی۔ یہ چیٹنگ ہے میرے ساتھ، وہ دہائی دینے لگی۔ کوئی چیٹنگ نہیں تھی، بس اب اتنی ہار کو قبول کرو اور میرا کہا مانو۔ میں کیوں مانوں جب میں ہاری ہی نہیں؟ ایسے کیسے نہیں مانو گی؟ چلو شاباش، جلدی سے پوری کرو ورنہ جو میں چاہتا ہوں وہ خود کر لوں گا۔ وہ اسے دھمکانے لگا۔ اچھا بتائے کیا کرنا ہے؟ وہ ہار مانتے ہوئے بولی۔ زیدان نے اپنے گال پہ انگلی رکھی۔ یہاں پر۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر سٹپٹا کر رہ گئی۔ بہت بے شرم ہے آپ، وہ لے جاتے ہوئے بولی۔ اس میں بے شرمی والی کیا بات ہے؟ حنان کو بھی تو پیار کرتی ہو، نہ مجھے کر دیا تو کیا ہوا؟ حنان کی اور بات ہے، یارا جلدی سے کرو نا ورنہ میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ وہ اسی گردن پہ ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کرتے ہوئے بولا۔ دوسری ہاتھ سے اس کے لبوں کا جوڑا کھولا تو وہ ابشار کی مانند کمر پر لہرا گئے۔ یو نو آئی لائک یور ہیئرز، وہ اس کے ریشمی گوسیوں پہ چہرہ چھپائے مدہوشی بھرے انداز میں کہنے لگا۔ پلیز زیدان، میرا دل بند ہو جائے۔ وہ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کی گردن پہ اپنے پرحدت لب رکھ کے اپنی تشنگی مٹھا رہا تھا۔ نہ کرے پلیز، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ اسے اپنی قربت اپنی سانس تھمتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس ہوتے ہوئے سنسنی سی دوڑ گئی۔ ابھی سانس روک دینے والا عمل تو کیا ہی نہیں تھا، تم پہلے ہی ڈر گئی۔ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی لگائے خمہار لہجے میں بولا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں منتقل ہو رہی تھی۔ سن یارا، حنا کی بند آنکھیں دیکھ کے اسے پیار بھرے انداز میں پکارا تھا۔ آپ نے تو اس عمر میں ہمیں عشق کرنا سکھا دیا، کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم بھی ایسا کچھ کریں گے۔ یہ سب آپ کی عنایت ہے۔ کیا ہوا آپ کی عمر کو؟ عشق کرنے کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے بھلا؟ وہ کبھی بھی کسی سے بھی ہو جاتا ہے، وہ بولی۔ اچھا چلیں اسی بات پر آپ کی سزا میں آسانی کیے دیتا ہوں، آج مجھے اپنے دلی جذبات سے آگاہ کرے۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچھا یہ نہیں تو پہلی والی شرط کو کنٹینیو کرتے ہیں، تو کہاں تھے ہم؟ وہ اپنے لب پر انگلی رکھ کر بولا۔ اچھا رکے میں بتاتی ہوں، کچھ لمحوں کے توقف کے بعد بولی۔
میرے دل کی عجیب حالت ہوتی ہے جب ایک لمحہ بھی آپ کو دیکھ نہ پاؤں، نظروں کو آپ کے چہرے کے علاوہ اور کوئی نظارہ بھاتا ہی نہیں، جانے کیا کشش ہے آپ میں۔ جب بھی آپ کے چہرے کی زیارت ہو جاتی ہے، نظریں پرسکون ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کے لیے وہ سما جشن کا سما ہوتا ہے جب انہیں آپ دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہہ کر شرمی مسکان سجائے سر جھکا گئی۔ میرا دل مجھے کہنے لگا کہ میں کبھی جو میں نے خواب دیکھا تھا میرے ہم سفر کے لیے، آج وہ آپ کی صورت میں پورا ہو گیا۔ کیا کبھی خواب بھی یوں حقیقت ہو جاتے ہیں؟ بلا شبہ غنیہ میری زندگی میں بہت اہمیت ہے اور ہمیشہ رہے گی بھی، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، مگر آپ نے میرے دل تک رسائی حاصل کی ہے، کیونکہ اتنا غلط میرے ساتھ وہ خمار زدہ لہجے آواز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا سے کیا بنا دیا آپ نے؟ مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوئی۔ نیند کہاں آئے گی؟ آپ کو یوں قریب دیکھ کر پل کے جھپکانے سے انکاری ہے، کچا کے سونا۔ زدان نے ایک بار پھر سے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ وہ سائڈ پہ لگا ریشمی پردہ پکڑ کر اس کے اور اپنے چہرے کے درمیان کر گئی۔ اب یہ پردے بھی ہمارے درمیان حائل ہونے کے مجاز نہیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے پردہ پیچھے کیا اور اس بار سچ میں اس کی سانسیں رک گئیں۔ اس کے دل کی دنیا تہل و بالا ہو گئی۔ اس کی شدت برداشت کرنا اس کے بس سے باہر ہوا، مگر وہ ہوش بلائے مگن تھا۔ جب تھوڑی دیر بعد اس میں مذمت نہ دیکھی تو اسے چھوڑا اور اس کی باہوں میں جھول گئی۔ کیا یارا اتنی سی جسارت برداشت نہ کر پائی؟ وہ خفیف سے مسکرایا۔ اسے سیدھا کر کے بستر پہ لٹایا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا گیا پانی کا جگ اٹھا کر اس میں سے تھوڑا مٹھی میں بھرا اور کچھ چھینٹے اس کے چہرے پہ مارے۔ وہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھول گئی، شرم سے مسکانے چشمے لرزنے لگے۔ کینڈلز کی مدھم روشنی میں اس کا لرزتا رعنائیاں بکھرتا ہوا وجود اسے اپیل کر رہا تھا۔ وہ مزمائز ہوا اس کی حیا پر۔ وہ کروٹ بدل گئی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لے کر اسے اپنی محبت کی بارش میں پور پور بھگونے لگا۔ اٹھو یارا، دھوپ سر پر آ چکی ہے، سونے دینا پلیز۔ ابھی تو سوئی تھی، وہ کان پر تکیے رکھے بولی۔ واپس نہیں جانا کیا؟ وہ پھر سے سو چکی تھی۔ حنان تمہیں یاد کر کے رو رہا ہے، چچی کا فون آیا تھا۔ وہ حنان کا سن کر چھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فون ابھی آیا تھا تو پہلے کیسے بتاتا؟ آپ روم سے باہر جائیں۔ وہ کیوں؟ پلیز جائیں نا، وہ کمفرٹ میں منہ چھپائے بولی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں واپسی کے راستے پر گامزن ہوئے۔ ہائے ادھر دیکھو، زیدان نے اسے محبت پاش نظروں کے اظہار میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا اس کی جھجک سے۔ آپ نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار تو کیا ہی نہیں۔ اس کے لبوں سے شکوہ پھسلا۔ بڑے ہی کوئی ویسے افسوس کی بات ہے، ساری رات کیا جھانک مار رہا تھا؟ وہ اظہار محبت ہی تھا۔ مجھے لفظ ہی نہیں آتی، عملاً کرتا ہوں۔ ابھی بھی میری محبت پہ یقین نہیں آیا تو واپس چلتے ہیں۔ وہ اسٹرنگ گھمائے کہنے لگا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ اس کی بازو پہ ہاتھ رکھ کے روک گئی۔ آج سب فارم ہاؤس پہ اکٹھا ہوئے تھے، مل کر پکنک منانے۔ زیدان اور ہینا دونوں باربیکیو بنا رہے تھے۔ شہباز تکلف پاس رکھی چیئر پہ بیٹھ گئے۔ حنان اپنے دونوں چھوٹے جڑواں بہن بھائی منان اور منا کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حنان آگے آگے اور وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے۔ یارق اور نورالعین دونوں گھاس پر میٹرس بچھائے اپنے ارد گرد کھانے پینے کا سارا سامان رکھے ہوئے تھے۔ پاس ہی گھاس پر سب بچے کھیل رہے تھے۔ یارق پیار بھرے انداز میں نورالعین کو دیکھ رہا تھا۔ محبتوں سے گوندی ہوئی لڑکی نے اسے اصل محبت سے روشناس کروایا۔ وہ بنا کسی صلے کے زندگی کے ہر موڑ پر اس کے ساتھ چٹان بن کر کھڑی رہی۔ وہ خود کو جتنا بھی خوش قسمت تصور کرتا تھا کم تھا۔ یارق کے رویے پر بھی ایک بار بھی لطف حرف شکایت نہیں لائی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوا، مگر تم نے کبھی مجھے طعنہ نہیں دیا میرے رویے کا، ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا، مجھے حوصلہ دیا۔ جب میں پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا تم نے مجھے سنبھالا، مجھے سہارا دیا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بولا۔ یارو تخلو آج دل سے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تم نے مجھے اور میری زندگی دونوں کو سنوار دیا، مجھے حقیقی خوشی سے نوازا۔ میں تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ پلیز آپ ایسا مت کہیں۔ آج مجھے کہہ لینے دو نور۔ زندگی میں ایک بے وفا عورت سے محبت کی جنگ جیتنے کی بجائے ایک وفادار عورت کی محبت میں خود کو ہار جانے کا احساس کتنا خوشنما اور روپروار ہوتا ہے، یہ میں اچھے سے جان چکا ہوں۔ مجھے آج یہ کہنے میں آڑ نہیں کہ مجھے اپنی شریکی حیات سے محبت ہے۔ نورالعین اس کے اظہار محبت پر آستگی سے اس کے شانے پر اپنا سر رکھ گئی۔ حورالعین ان دونوں کی بیٹی انہیں ساتھ لگا دیکھ کر فوراً ان کے پاس آئی۔ مما پاپا یہ آپ کے لیے۔ وہ پارک میں سے خوبصورت 2 سفید رنگ کے پھول توڑ کر لائی۔ کیسے ہیں؟ بہت پیارے، بالکل ہماری بیٹی کی طرح۔ یارق نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کرتے ہوئے کہا۔ میری چاہت کی انتہا دیکھنی ہے تو میرے دل سے دل لگا کر دیکھ، تیرے دل کے ساتھ یہ دل نہ دھڑکے تو سزائے موت دے دینا۔
दिलबरा ने फरजाम को देखते हुए तरंग से शेर पड़ा, ये नमूना मेरे हवाले करके तुम वाकई मुझे सजाए मौत ही दे चुकी हो। वो जाजिम को दिलबरा के हवाले किए। वो तिलमिलाते हुए बोला, तुम्हारे ठड़पन की निशानी, अब संभालो इसे। वो दांत पीस कर बोली, मुझे और निशानियाँ चाहिए मगर तुम हो के हाथ ही नहीं आती। हमेशा इस नमूनों को पट्टी पढ़ाकर मेरे पीछे लगा देती हो, माँ का चमचा ना हो तो। वो पास खड़े हुए जाजिम के कान खींचकर बोला, ये ठरकी पुलिस वाले, खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया। मेरी फाइटिंग स्किल्स तो तुम जानते ही हो, सबके सामने अपना तमाशा न बनवा लेना। वो इसे धमकाते हुए बोली, आज रात इस नमूने को तो किसी ठिकाने लगाता हूँ, फिर तुमसे निपटूंगा। वो भी इसे इसकी ज़बान में धमका रहा था। दिलबरा के बारे में यारिक और ज़ैदान को सब पता था, क्योंकि ज़ैदान भी अपने साथ हुए हादसे में दिलबरा को देख चुका था कि इस पे गोली चलाने वाली वही थी। बाद में फरजाम ने यारिक और ज़ैदान को एतमाद में लेकर सारी सच्चाई बताई और इन दोनों ने इस बारे में किसी को भी ना बताने का वादा लिया, खासकर यारिक से कि वो नूर को मत बताए। समा तखल्लु की असलियत कहीं वो अपने बाबा से बदजन ना हो जाए। घर में निगहत बेगम और शहबाज तखल्लु को भी समा तखल्लु के माजी से बेखबर रखा गया। अगर निगहत बेगम को इनकी माजी का पता चलता तो वो ज़रूर समा तखल्लु से लड़ती झगड़ती या अलहदगी इख्तियार कर लेती। इस वक्त समा तखल्लु की जो हालत थी, इन्हें देखभाल की ज़रूरत थी। यारी को फरजाम और जैदान तीनों ने मिलकर फैसला किया वो इनकी सच्चाई किसी को भी नहीं बताएंगे, वरना इस घर का शरेजा भकेर कर रह जाएगा। पिछले चंद साल फरजाम और दिलबरा ने दूसरे शहर गुजारे। इसी माह इसकी वापसी अपने शहरी पोस्टिंग हो गई। दिलबरा, इन्हें माफ़ कर दो। इसने ख़ाइफ नज़रों से इसे देखा। दिलबरा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुमने ही तो बताया था कि तुम्हारी मम्मा इनसे कितना प्यार करती थी और वो इन्हें इसी तरह नहीं देख सकती थी। तो उन्होंने जो भी किया अपने हिस्से की है सज़ा वो भुगत चुके हैं। अपने अपने लिए ना सही मगर अपनी माँ की खुशी के लिए इन्हें माफ़ कर दो। समा तखल्लुफ़ व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। फरजाम के साथ चलते हुए इनके पास गई। कैसे हैं आप बाबा जान? वो रोंदे लहजे में बोली। समा तखल्लु की खाली आंखें लबालब आंसू से तर हुई। उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ बामुश्किल उठा के इसके सर पर रखा। वो मसरूर अंदाज में मुस्कुराए। आज दिलबरा के माफ़ कर देने से इन्हें अपने दिल पर बड़ा बड़ा बोझ सा रखता हुआ महसूस हुआ। ऐसे मत देखो यारा, पहले ही किसी काम का नहीं छोड़ा। उस सीखों पर कबाब लगाती हिना से कह रहा था। आपके चेहरे से नज़रें हटती नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर? ना तो आपको देखने से दिल बढ़ता और ना ही आपके इज़हार मोहब्बत से। इसकी मासूमियत और भोलपन इसका दिल सीने से निकाल कर हथेली पर धर गई। ये जिन नज़रों से तुम मुझे देखती हो ना, कसम से घायल कर जाती हो। ज़दान तखल्लु ने कोयले की अंगीठी के पास खड़ी हिना के दहकते हुए सरुकाल देखे तो दिल बेईमान हुआ। सबको अपने आप में मगन देखा इसने मौके का फ़ायदा उठा लिया और उसके गालों पे अपने लम्स की मिसाई बख्श गया। सुरूर इश्क से कहते ही आज कोई ज़दान तखल्लु से पूछता, जिसकी नस नस में हिना ज़दान तखल्लु की मोहब्बत नशा बनकर सरायत कर चुकी थी। उफ, सबके सामने कोई देख लेता तो। सबकी बातें छोड़ो, अपना बताओ कैसा लगा? वो निचला होठ दांत तले दबाकर स्टाइल से उबरूज खाकर पूछ रहा था। वो भी हौले हौले से मुस्कुरा कर बोली, महका जैसे रवा रवा।